السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام آغا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی سر۔ بولیں کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی میں آغا جی میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، لاہور سے ہوں۔ پیچھے ویسے میرا تعلق حافظ بات سے ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہیوسٹن میں؟ جی جی کہاں رہتے ہیں؟ رہائش کہاں ہے بولے؟ حافظ، میں لاہور میں رہتا ہوں، ہاسٹل میں ہوں اس لاہور؟ وقت تو، لیکن پیچھے لاہور سے میرا، ہاں پیچھے سے میرا، جی ہاسٹل میں لاہور رہتے سے۔ ہیں؟ اچھا اچھا، حکم کریں بھائی جی صاحب، کیا جی حکم؟ آغا جی میرے بس آپ سے 2-3 سوال ہیں۔ دراصل میں پیچھے سے تعلق ہمارا اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن میں لاہور آیا ہوں تو میرے کچھ دوست بنے ہیں شیعہ حضرات، ان میں سے ایک تو سید ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ آنا جانا میرا کافی ہوا ہے، تو پھر وہ ہم آپس میں مطلب اکثر کوئی کسی بات پر، ٹاپک پر ہم بحث وغیرہ کر لیتے ہیں نا، تو میرا بس وہ یہی تھا کہ میرا پہلا سوال آغا جی یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا نا، یہ مدد مانگا جی ابھی آپ نے مجھ سے سوال ہاں کیا جی تو مدد مانگا ہے نا۔ جی جی غیر اللہ، دیکھیں غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے مدد جی لینا، جی یہ آغا جی انسان میں کی آغا جی میں اس انسان کو کی تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ دعا کرنا دعا غیر کرنا، اللہ سے، دعا وہ کرنا بھی، اگر عبادت کر رہا ہے نا، اگر عبادت کر رہے ہیں آپ کسی کو ہاں ہاں بھگوان سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کے سامنے اچھا اس کو پکار رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ اگر اس کو اللہ نہیں سمجھتے، اچھا دیکھیں جی دعا جی کا کیا مطلب؟ پکارنا، آپ کسی کو پکار رہے ہیں اللہ سمجھ کر، یہ کفر ہے۔ اس کو خدا سمجھ کر پکار رہے ہیں، چاہے مدد مانگے یا نہ مانگے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ یہ جو آپ بلائیں نا بھی، یہی کہ آپ نے میں نے اعتقاد کیا کہ یہ کاغذ یا یہ مجسمہ یا یہ بت یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، تو یہ میں نے جب اعتقاد کیا، اب میں اس کو پکاروں یا نہ پکاروں، میں اس کو دعوت دعا کروں تو نہ کروں، مدد مانگوں، میں کافر ہو گیا بھائی۔ تو اصل بات یہ ہے، اب اگر میرا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چیز وہ ہے، کافر ہے، مثلا یہاں پہ ایک روباٹ ہے، ٹھیک ہے نا، روباٹ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی روباٹ چائے بنا دے، مجسمہ ہے نا، روباٹ ایک انسان کی شکل کا ہوتا ہے، وہ جا کے چائے بنا لیتا ہے، چائے نہیں بناتا، وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے غیر اللہ سے مدد مانگی میں نے ایک مجسمے سے مدد مانگی، میں کافر ہو گیا۔ کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ آپ مشرک بنے۔ مدد مانگنا یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن کی آیت۔ اب کل میری گفتگو ہوئی ہے نا، ایک مولوی صاحب آئے تھے، خلیل الرحمہ، خلیل احمد صاحب، اس سے اسی بات پہ شاید 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، ان سے ایک دفعہ پہلے بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ جو وہابی، یہ سب یہ فتنہ ابن تیمیہ کا ہے، ابن تیمیہ کے علاوہ کوئی نہیں کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے، صرف ابن تیمیہ یہ کہتا ہے، اس نے پوری امت کی تکفیر کی اسی مسئلے پر، اوکے؟ تو آپ اس کو دیکھ لیں، میرا جو پروگرام ہے کل والا اس کو دیکھ لیں، اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے آغا جی، آپ نے وہ وہابی کا نام لیا نا، تو میرے سے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی پاک نور ہے یا بشر ہے؟ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں کہ وہ بشر ہے، لیکن ہم بھی، اور مطلب میں نے آپ کے بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نور ہے، تو اس بات پر آپ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا اضافہ مزید ان کے انسان ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس بدن میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نور کو اپنے نور سے خلق کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا، پھر وہ ارحام سے اور اسلاب سے اپنے ماں باپ، ان کے جتنے ماں باپ ہیں آدم علیہ السلام تک، وہ سب مومن اولیاء اللہ تھے، منتقل ہو کر وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب سے اور حضرت آمنہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر بنایا، انسان بنایا اور بھیجا۔ وہ سوتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ چلتے تھے، وہ پھرتے، گفتگو کرتے تھے، وہ ہنستے تھے، وہ روتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بیمار ہو جاتے تھے، وہ زخمی ہو جاتے تھے، وہ بشر تھے، لیکن وہ یہ جو ان کا روح جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ ہاں اللہ، یہ جو انسان کا جو روح ہے، انسان کا جو روح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور ہے، وہ تو روح تو نہ مرد ہوتی ہے نہ زن عورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا نور ہے، اور ان کا جو نور کی جو خلقت ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہے، بشر سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہے، اور ان کی نور، ان کی بدن بعد میں تخلیق ہوئی ہے، ان کا اصل جو روح ہے، جو نفس شریف ہے، وہ نور ہے، لیکن ان کے بدن جو ہے وہ بدن بھی ہے، اس سے معمولی بدن نہیں ہے، بہت ہی نورانی بدن ہے، جو بدن پاک ہے، رسول ہمارا اور آپ جیسا نہیں ہے، ہم تو اور آپ ناپاک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علیین کے طینت سے بنایا، ان کی مٹی، خاص مٹی سے اللہ نے بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہ انسان تھے؟ جی ہاں بالکل انسان تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، وہ بالکل قریشی تھے، عربی تھے، اچھا آغا جی، میرا تھوڑا سا وہ، ہم ایک ٹاپک پر بات کریں، باغی فدق کا تھا کہ جب یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کی جب خلافت تھی نا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کا وہ کہتے ہیں کہ حق مارا تھا، تو میرے ڈائریکٹ سوال آیا
کہ کیا حضرت علی تب خاموش، وہ اگر ان کا حق مارا گیا تھا تو خاموش کیوں رہے تھے؟ خاموش نہیں رہتا نا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، بار بار مطالبہ کیا تھا، اور پھر بعد میں عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مالی دنیا کے لیے تلوار نہیں اٹھایا نا. یہ دو چیزیں، خاموش کہنا غلط ہے، یہ کہنا کہ امیر المومنین خاموش تھے، بالکل یہ غلط ہے. امیر آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے، ان کی روایت بہت زیادہ ہے، طبقات الکبریٰ وغیرہ میں، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے عمر سے بھی فدق کا مطالبہ کیا. یہ انسان جب میں کہتا ہوں کہ حق دے دو نا، یہ تو خاموشی توڑی ہے. یہ خاموش آپ تو نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا حق مانگتا ہے حاکم وقت سے، آپ تو نہیں کہہ سکتے وہ خاموش ہے. ہاں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. یہ دو چیزیں بڑی، اس میں بڑا اختلاف ہے، دو مختلف چیزیں. تلوار نہ اٹھانا، آپ کا کوئی حق، اگر حاکم وقت آپ کا وقت آپ کا حق اٹھا لیتا ہے، آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ اس نے اچھا کام کیا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں نا. ابھی حکومت پاکستان آپ پہ ظلم کرے، ٹھیک ہے نا، کوئی گورنر، کوئی وزیر ہوتا ہے نا، آپ کوئی محلے میں جو تانے دار ہے وہ پکڑتا ہے نا لوگوں کو. بھائی پولیس کا کام ہی کیا ہے؟ شریف لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ ہے کہ نہیں بھائی؟ پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا کہ گاڑی کس کی ہے، آپ نے کہا گاڑی میری ہے، کہ کاغذات دکھاؤ، کہتے ہیں ہمیں شک ہو گئی کاغذات جو ہے جعلی. آپ آ جاؤ تانے، آپ کو اندر بند کر دیا، اور جب تک آپ نے اس کو 1000 روپے نہیں دیا آپ کو چھوڑتا نہیں. یہ بہت ہوتا ہے، نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آپ کیا کلاشنکوف لے کے آ جائیں گے اگلے دن؟ نہیں آئیں گے نا. آپ 1000 روپے دے کے وہاں سے جان چھڑا دیں گے، لے لو. کوئی طریقہ ہے نہیں شریف آدمی کے لیے، اور طریقہ ہی نہیں ہے. آپ لاکھ ان سے کہہ دیں کہ بھائی غلط کام ہے، میری اپنی گاڑی ہے، تو بھائی اور طریقہ ہی نہیں. جی وہ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. کیا سنا آپ نے کہ وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل جو اس کی پروفٹ آتی تھی نا، ابو بکر کو وہ ڈائریکٹ اہل بیت کو دیتے تھے. میں نے یہ اگلی بات تقریر سے سنا، میں نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے سنی ہے تو یہ آپ کا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آپ کا کوئی سوال نہیں لوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر جی بس ایک اور دے دیں، میرے لیے ایک آخری سوال اور دے دیں. ایک سوال اور آپ کو دے دیتے ہیں بھائی. آپ نے کہا تو یہ صفحہ بھی گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ مزید ایک منٹ. یہ کتاب ہے بخاری. یہ دیکھیں، جھوٹ بنانا نا آسان ہے. ابھی میں جھوٹ بنا دوں، آپ ایک جھوٹ بنا دیں نا، پاکستان کا جو سب سے خوبصورت ماڈل ہے، کہہ دو آپ کی بیوی. اور جھوٹ بنانے سے تو انسان اگر جھوٹی طریقہ کار ہو نا، تو آپ کے جتنے خوبصورت لڑکیاں وہ سب آپ کی کیا گرل فرینڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کی تو موجے ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس جھوٹ سے کوئی آپ کا گرل فرینڈ نہیں بنے گا، وہ کوئی آپ کو دوست نہیں بنے گا، اس سے کوئی آپ کی شادی نہیں ہے. بھائی جھوٹ کہہ دینا کہ بھائی یہ صرف تو ایک تو وہ جو ہے سرپرستی کا مسئلہ ہے، یہ جھوٹ ہے بھائی. یہ کتاب بخاری ہے، کتاب فرض الخمس ہے. عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابو بکر سے انہوں نے مطالبہ کیا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا کیا، اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ میراث ان کو ملنی چاہیے. میراث کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ بھئی میں مینیجر بننا چاہتا ہوں ملازمت کے لیے، یہ تو جھوٹ ہے. تھینک یو سر. آخری سوال کیا ہے آپ کا؟ جی آغا جی، میرا آخری سوال کہ مطلب کہ میں نے یہ مطلب شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں، یہ مطلب اہل بیت پر تو اعتقاد ہمارا بھی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ صحابہ کرام میں سے یہ سب کو مطلب یہ فارغ کرتے ہیں اسلام سے، یا بس میجورٹی کو کرتے ہیں یا منورٹی کو کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے بس. میجورٹی کیا صحابہ کو کیا کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا بولا آپ نے؟ آغا جی صحابہ کو نہیں نا مانتے آپ، مطلب یہ صاحب نے کہیں سے سنا ہوا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اسلام سے خارج ہے. ٹھیک، صحابہ کو مانتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ کو مانتے ہیں. اچھا، اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. جی صحابہ کو ہم صحابہ مانتے ہیں. صحابہ کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، بعض اچھے لوگ تھے، بعض برے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. صحابہ کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، وہ سب کے سب اس طرح نہیں تھے سب کے سب بہت ہی اعلیٰ درجے کے مومن مخلص. میں بہت سارے جو لوگ تھے جو اچھے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ منافق تھے.